قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ تسبیح کرو اور تحمید کرو، تو یعنی اللہ کی تسبیح کرو اور تعریف کرو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ جہاں جہاں یہ حکم آیا ہے وہ دراصل نماز پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ اب اگر آپ نماز دیکھیں تو ہم اس میں سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم میں اور سبحان ربی الاعلیٰ میں تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تسبیح اور حمد دو حصے ہیں کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ تو مثلا آپ کہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اچھی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں لیکن اچھی بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ جب نے کہا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن یہ اچھی بھی نہیں ہے، تو یہ صرف تسبیح ہو گئی، حمد نہیں ہوئی۔ تو جب آپ نے کہا کہ یہ چیز اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے اور یہ بہت فائدہ مند بھی ہے، میرے بڑے کام آتی ہے، تو اب کیا ہوا کہ آپ نے تسبیح بھی کی اور حمد بھی کی۔ تو تسبیح نیگیٹو پہلو ہے بیان کرنے کا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور حمد ہے پازیٹیولی اس کو اسرٹ کرنے کا کہ اس کے اندر اچھائیاں موجود ہیں۔ تو یہ تسبیح اور تمہید کا فرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت مکمل نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو تعریف یا تصور مکمل نہیں ہوتا خدا کی ذات کا جب تک یہ دونوں پہلو نہ مانے جائیں کہ خدا میں کوئی عیب نہیں ہے اور خدا کے اندر قابل تعریف صفات موجود ہیں۔ جب تک یہ دونوں باتیں نہ مانی جائیں تو خدا کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ اب اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے والد صاحب فوت ہو جائیں اور میں ابھی 10-12 سال کا ہوں، تو میں خدا سے کیا کہوں کہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ صحیح فیصلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میرا بالکل صحیح فیصلہ ہے، کل قیامت والے دن تم پر واضح ہو جائے گا۔ تو اب خدا کا یہ فیصلہ جو اس نے بچپن میں میرے والد کو مجھ سے چھین لیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری تسبیح کرو۔ مطلب کیا ہے کہ میرا ہر فیصلہ جو تمہیں برا لگ رہا ہے، تمہارے لیے ہو سکتا ہے ناقابل فہم ہو، لیکن وہ صحیح فیصلہ ہے۔ حضرت یونس کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے، تو اس وقت انہوں نے کیا جملہ بولا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہی الہ ہے، اب میں اس سزا کو بھگت رہا ہوں، مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، تو سبحانک، تیری کوئی غلطی نہیں، تیرا فیصلہ بالکل درست ہے۔ یہ جو تصور ہے، اب دیکھیں کہ انہوں نے توبہ کے الفاظ کتنے شاندار چنے ہیں۔ تو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں برا بھی لگ رہا ہوتا ہے، یہ زلزلے آ گئے، سارے لوگ تباہ ہو گئے، ہمیں کتنا برا لگے گا، بیماری پھیل جاتی ہے بعض اوقات۔ ابھی ہمارے پاکستان میں فلو کا ایک دور تھا، سب لوگ پھنسے ہوئے تھے، 200-250 لوگ اس کی وجہ سے مر بھی گئے۔ تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں برا لگتا ہے، لیکن اس برائی کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس ذات نے کیا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جب کسی ایسی ذات نے ایسا کام کیا ہو جو ہمیں برا لگ رہا ہے لیکن اس نے کر دیا ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ وہ یقیناً کوئی بہتری کی طرف لے جانے والی چیز ہے، ہمیں برا لگ رہا ہے۔ تو جیسے ہمارے بچپن میں ہمیں ماں باپ سکول بھیجتے تھے، تو کیا ماں باپ غلط کرتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن ہمیں بہت برا لگتا تھا۔ تو ماں باپ اس وقت تسبیح والی حالت میں تھے کہ ان میں یہ بات جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، وہ ہمیں جو بھیج رہے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے، جس کا ہمیں بعد میں شعور ہوا۔ تو اس طرح سے خدا کے کاموں کا بھی ہمیں شعور بعد میں ہوتا ہے۔ تو تسبیح اور تمہید اصل میں عبادت ہے ہماری، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ خدا کو اس طرح سے سمجھتے ہوئے تم نے زندگی گزارنی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جو وہ کرتا ہے وہ درست ہوتا ہے، تمہیں برا لگ سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ اس کے اندر وہ ذات ایسی ہے کہ قابل تعریف کام کرتی ہے، اس کے فائدے ہوتے ہیں، وہ فیض بخش ہے، وہ صرف سب کے لیے اس کے ہاں رزق پایا جاتا ہے۔